باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا کو آزمائش والی جگہ بنایا ہے۔ ابتدا میں پاک روحوں پر نور کی تجلی ہوئی اور اسی نور کی بدولت ہی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ یہ نور کی حامل ہستیاں تھی جو پردہ میں ہی رہی۔ بعد از وصال اس نور روح کی رفاقت جو ہر انسانیت کی آخرت پرستش، یہ جو ہر آخرت میں ایک صورت رکھے گا مگر عرض یا اعمال منتقل نہیں ہوتے۔ پہلے فکر آئی، پھر عمل مثالی کی صورت سے اغراض والی دنیا آئی، پھر آخرت اور پھر اس کے اعمال کی صورت آئی، نیک و بد کو جانتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا کو آزمائش والی جگہ بنایا ہے، اس لیے ان کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ہر عمل اگر اپنی آخرت والی شکل لے لے تو دنیا کی زندگی میں ہر ایک دکھ دیکھ کر عمل کر رہا ہو اور غیب پر ایمان کی قدرت نہ رہے۔ مقصود بیان مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا کو آزمائش والی جگہ بنایا ہے۔ دنیا اور اس کے مال و متاع صرف کافر یا منافق ہی کے گھر میں باعث زیب و زینت ہے اور انہی کو زیب دیتا ہے۔ دنیا ایک عورت کی مانند ہے، عورت اپنے پورے حسن و جمال و فتنہ انگیزیوں سے صرف منافق یا کافر ہی بنا سکتی ہے، کیونکہ عورت کا کام ہر وقت زیب و زینت اور نقش و نگار اور ہار و سنگار کرنا ہے اور اپنے طالبوں کو اپنی جانب راغب کرنا ہے۔ اس لیے دنیا بھی عورت کی مانند مست و مصروف ہے۔ اہل اللہ کے نزدیک دنیا اپنی رنگینیوں، دل فریبیوں اور دلکشیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک ساحر کی مانند ہے اور ہر ایک کو اپنے حسن میں گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ ایک فحشہ عورت کی مانند بدکار اور منافق لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ اس لیے اہل اللہ دنیا کو کفار اور منافقین کی یاد قرار دیتے ہیں اور دنیا کی حقیقت سے اہل دنیا بے خبر ہیں، اس لیے وہ اس کی چالوں میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اہل اللہ دنیا کے مکاریوں اور اس کے فریبوں سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کے مکر میں نہیں آتے اور ان کا مطلوب حقیقی اللہ تعالیٰ عز و جل ہے اور وہ ہمتاً اس کی جستجو کرتے رہتے ہیں۔